رائے صاحب ابھی بجٹ آیا ہے، جب بجٹ میں جانے سے پہلے رائے صاحب ابھی تک تحریک انصاف کا حصہ ہے آپ؟ نہیں، میں تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہوں۔ آپ نے پریس کانفرنس کہاں کی؟ میں نے 9 دیکھی تو مئی نہیں۔ کے واقعات کے بعد میں تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہوں۔ آپ نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے اس سلسلے میں؟ نہیں، میں نے پریس کانفرنس نہیں کی۔ ایک ٹی وی شو میں نے اعلان کیا تھا کہ میں 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے اب پہلے میں کہتا تھا کہ میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں اور ہم نے مناسب فیصلہ کیا ہے، صحیح فیصلہ کیا ہے اسمبلیوں میں رہنے کا، اور عمران خان کا فیصلہ غلط ہے۔ لیکن تو سر آپ نے کے جب کہا ہم واقعات کے بعد آپ باقی پارٹی بھی چھوڑ گئی ہے جو آپ کے ساتھ دوسرے دوست ہیں؟ تقریباً سب لوگ اس پہ متفق ہیں کہ ویسے بھی ہم نے الیکشن تو عمران خان کے ٹکٹ پہ لڑنا نہیں تھا۔ ہم نے تو عباسی صاحب جب وہ پورے جوبن پہ تھا، سب کچھ ایک پیج پہ تھا، پاکستان کا وزیر اعظم تھا، پورا اقتدار تھا، پتہ نہیں ہلتا تھا اس کی مرضی کے بغیر، اس وقت اس کو چھوڑا اور ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ سر وہ پیج پھٹ چکا تھا تب تک رائے صاحب، وہ پیج اس وقت پھٹ چکا تھا جب آپ نے چھوڑا ہے۔ نہیں، پیج نہیں، اسی لیے آپ نے چھوڑا اور اسی لیے آپ چھوڑ سکے سر، اسی لیے آپ چھوڑ سکے کیونکہ پیج پھٹ چکا تھا۔ نہیں، آپ نے اس سے جب میں نے عدم اعتماد ہوئی ہے اس سے 1.5 سال پہلے آپ نے مجھے جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے دیکھا ہوگا۔ آپ میڈیا اپنا سر لیکن اس وقت آپ کو یاد ہوگا آپ میرے پروگرام میں آئے تھے جب آپ پورا ایک گروہ بنا کے چیئرمین تحریک انصاف سے ملنے گئے تھے۔ آپ اس کے بعد یہاں میرے سامنے بیٹھے تھے، میں نے کہا آپ تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، میں عمران خان کا سپاہی ہوں، میں تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گا، ہم اپنا احتجاج ڈٹ کے کریں گے۔ چھوڑی نہیں تھی، لیکن چلیں اب آپ نے چھوڑ دی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو کون سی پارٹی جوائن کر لی ہے سر؟ اچھا چلے، یہ تو مانے نا کہ ہم نے عمران خان کے پورے جوبن پہ اس کے خلاف احتجاج کیا، یہ تو مان ہاں جی، جہانگیر ترین صاحب کے لیے احتجاج کیا جہانگیر، ہاں جی، یہ تو مانے نا۔ تو اب آپ کون سی پارٹی میں؟ اب تو ترین صاحب اپنی پارٹی لے آئے ہیں، اب آپ استحکام پاکستان میں جا رہے ہیں؟ نہیں، میں ابھی جب اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ریٹائر ہوں گا، ہم آپ کو پتا ہے سر ریٹائر نہیں ہوندے سر، تسی اپنے آپ کی سمجھ رہے ہو سر؟ ایتھوں ریٹائر نہیں ہوندے، جو تہاڈی اسمبلی دی مدت ختم ہوئے گی نہیں، میں اس عہدے سے جب فارغ ہوں گا تو اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے، آپس میں سارے دوست بیٹھیں گے، میں حلقے کے دوستوں سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس وقت آپ نے ترین صاحب کے لیے عمران خان صاحب کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ آج ترین صاحب کی اپنی پارٹی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سیاست آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے نون لیگ میں جانا ہے کیونکہ ٹکٹ نون لیگ کا چلے گا۔ آپ جو مناسب سمجھے کہہ لیں، میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں کہ میں کوئی اپنے دوستوں کو، باقی میرے ساتھ ایم این ایز ہیں، ان کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بات کروں۔ آپ کے پاس حق ہے، آپ اپنا بالکل یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں ابھی اس بارے میں کچھ کہنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں سر، آپ بجٹ کی تعریف کرتے ہوئے پائے گئے لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ۔ ہم نے تو جو تاریخ دیکھی ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن تو ہمیشہ سخت ترین تقریریں کرتے ہیں کہ یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، یہاں پہ غریب کو کچل دیا، مار دیا۔ آپ نے تو بڑی اچھی باتیں کی کہ بڑا اچھا بجٹ پیش کیا ہے حکومت نے۔ میں نے یہ لفظ نہیں کہ پہلے تو یہ بات کروں، دوسرا میں نے ایک چیز کی تعریف کی ہے جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں۔ باقی میں زراعت کے شعبے میں بھی میں نے تنقید کی ہے اور اس میں اصلاحات کی ضرورت کا کہا ہے، میں نے صنعتی شعبے میں بھی اصلاحات کا کہا ہے اور اس پر بھی تنقید کی ہے، میں نے تعلیم کے محکمے پر بھی جو سر، لیکن آپ نے کہا رائے صاحب، آپ نے کہا یہ جو حکومت نے بجٹ پیش کیا انہوں نے بڑی محنت، بردباری اور دلیری سے اقدامات اٹھائے ہیں۔ یہ بھی لفظ میں نے نہیں کہے، میں نے کہا نہ میں نے محنت کا کہا ہے، نہ بردباری کا کہا ہے، نہ دلیری کا کہا ہے۔ میری کل کی تقریر آپ پہلے سن لیں۔ میں نے یہ ضرور کہا ایک ٹی وی پروگرام میں کہ عمران خان نے جو معاشی تباہ کیا ہوا تھا سسٹم، یہ میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے، اس تباہی کے بعد اگر یہ حکومت اچھا بجٹ دے گی تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کامیابی ہوگی۔ یہ میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے، کل اپنی تقریر میں یہ نہیں کہا۔ سر آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے تباہ کر دیا، جب عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کی حکومت تھی، جب وہ حکومت میں تھے 6.1% آپ کی جی ڈی پی تھی، اب کہہ رہے ہیں 0.29% ہوئے گی۔ مہنگائی اس ٹائم 12% تھی، اب 40% پر چلی گئی ہے۔ ڈالر ایکسچینج اس ٹائم 180 کا تھا، اب 300 روپے پہ چلا گیا ہے۔
पेट्रोल 150 का था, अब 262 पे चला गया है। वो आटा चोर चीनी चोर कहते थे उस वक्त, जो कीमतें थी आटा की फॉर एग्जांपल 44 रुपए थी, अब 136 रुपए। ये तो आप एमक्यूएम ही लगे नहीं थे कि महंगाई होती है हुकूमत से बाहर चले जाते हैं, महंगाई बढ़ती है हुकूमत में वापस आ जाते हैं। जिस हुकूमत को आपने छोड़ा था महंगाई की वजह से, हालात की वजह से, अब उनके नंबर आप देख रहे हैं, वो नंबर अब इस हुकूमत से तो बहुत बेहतर लग रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जी इस हुकूमत ने बड़ा अच्छा बजट दिया हालात में। अब्बासी साहब, आप सारा समझते हैं और मैं भी सारा समझता हूं कि इस सारी तबाहकारी के पीछे इमरान खान की नालायकी और उसकी जो माशी टीम थी उनकी सर वो नालायकी के नंबर होते हैं ना। मैं वैसे आपको एहतियातन फिगर बता देता हूं। मैंने आपको फिगर बताए 6.1% की जीडीपी ग्रोथ है। मैं आपके फिगर से एग्री करता हूं। मुझे एग्रीकल्चर उस वक्त 4.25% थी, आज 1%, 1.5% पे है। इंडस्ट्री 6.5%, 6.8 पे ग्रो कर रही थी, अब -2.94 है। मैन्युफैक्चरिंग 10% थी, आज -3.9। मैं आपको सारे फिगर्स बता, मुझे बताएं कि आप जब कहते हैं, देखिए एक तो होता है सियासी बयानियां अपनी जगह। आप मुझे बात करने देंगे? जी सर। जब इमरान खान आया उस वक्त के जरा फिगर बोल दे तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या हालात हैं। आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि इमरान खान ने जो बेड़ा गर्क किया है मुल्क का हर शोबे का, सिर्फ एक वजारत खजाना का नहीं, तमाम FBR देख लें, आप कोई सेक्टर उठा के देख लें, इमरान खान ने जो तबाही फैलाई है उसके ये असरात हैं। मैं तबाही के नंबर बता रहा, छेड़े साहब वो नंबर्स की बात है ना, नंबर्स को छोड़े सर।